لوگ بات کرتے ہیں کہ ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ عمران خان کی جو رہائی کی کنجی ہے ان کی جیب میں ڈال چکی ہے۔ یہ میں ذائچے کی بات کرتا ہوں۔ عمران خان صاحب کے ذائچے میں ایک نیا قانون اپلائی ہو رہا ہے اور وہ 23 اگست 2024 کو اپلائی ہوگا۔ میسیج ایک بہت ذہین آدمی نے کہا جی ڈاکٹر صاحب یہ آپ کہتے ہیں عمران خان تکڑا ہے، یہ حکومت کیے جا رہی ہے۔ ایک فیصلے کے بعد یہ حکومت نہیں رہے گی، بلکہ یہ تو استعفیٰ بھی دینا چاہتے ہیں، وہ بھی نہیں دے سکتے۔ پہاڑ سے ایک پتھر گر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو نکال کے شہباز شریف کو لا کھڑا کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈاکٹر عمر فاروق اسٹرالوجی۔ دوستو کہ آپ سب دوستوں کی بڑی مہربانی، آپ بڑے غور سے ویڈیو دیکھتے ہیں، بہت سارے لوگ محبت کا اظہار کرتے ہیں، ہر بندہ جو ہے وہ اپنی بات کرتا ہے۔ کچھ لوگ کچھ کمنٹ کرتے ہیں، کچھ لوگ کچھ کمنٹ کرتے ہیں۔ تو آج کیا میں عمران خان صاحب کا ذائچہ بھی بیان کروں گا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کمنٹس کے جواب دینے کی میں کوشش ضرور کروں گا۔ دیکھیں دوستو، اگر ذائچے میں مجھے یہ پتہ چلے عمران خان صاحب کس لمحے، کس منٹ، کس سیکنڈ، کس دن یا کس مہینے باہر آ رہے ہیں تو میں ڈیفینیٹلی وہ بات بیان کروں، کیونکہ میری شہرت تو کہیں کی کہیں پہنچ جائے گی۔ لیکن دوستو میں نے پہلے ویڈیو میں بھی عرض کیا کہ یہ علم جو ہے یہ سینے کا علم ہے جو ہم نے بڑی مشکل سے سیکھا ہے۔ اب اس میں کسی بھی وقت کے لانے کے لیے، اس کا وقت نکالنے کے لیے کہ یہ واقعہ کب رونما ہوگا، اس کے دوستو 6 قاعدے ہیں، جس میں سے مجھے صرف 2.5 قاعدے آتے ہیں، 3 بھی ابھی تک میں پہنچنے والا ہوں، انشاءاللہ پہنچ جاؤں گا۔ اب میں اس کی مثالیں تھوڑی سی پیش کروں گا تاکہ میں آپ لوگوں کو جو اتنی محبت سے میرے ویڈیو دیکھتے ہیں میں ان کو جواب دے سکوں۔ دیکھیں دوستو، ماضی میں نے عرض کیا کہ 13 اگست کے دن 2 ستارے اکٹھے ہوں گے۔ اس سے پہلے میں نے یہ عرض کیا کہ ذائچے میں مشتری اور مریخ کی نحس نظر ہے۔ اب جن لوگوں نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا وہ بھگتیں گے۔ اب 13 اگست کو فیض حمید صاحب، جنرل فیض حمید صاحب گرفتار ہو گئے۔ اب آپ خود سوچئے یہاں میری جگہ آ کے، اگر مجھے پتہ ہوتا کہ 13 اگست کو جنرل فیض حمید صاحب گرفتار ہو رہے ہیں تو میں کہتا یہ ایک سابقہ جنرل گرفتار ہو جائیں گے، تو میری شہرت کہاں جاتی؟ دوستو یہ شہرت کی باتیں نہیں ہیں، یہ ڈیٹا کلیکشن ہے۔ جو ہمیں آتا ہے ہم بیان کرتے ہیں، نہ ہم ادھر سے سن کی بات ادھر کرتے ہیں، نہ ادھر سے سن کے بات ادھر کرتے ہیں۔ جو اللہ پاک نے چھوٹا موٹا اندازوں کا علم دیا وہ کرتے ہیں۔ اب یہاں ذائچے میں، عمران خان صاحب کے ذائچے میں ایک نیا قانون اپلائی ہو رہا ہے اور وہ 23 اگست 2024 کو اپلائی ہوگا، جب سورج ان کے ذائچے کے 10ویں خانے میں پہنچے گا، اور 10ویں کا جو حاکم ہے عطارد وہ ریورس ہو کے واپس 9ویں میں پہنچ جائے گا، اور جب 9ویں میں عطارد واپس آئے گا پھر اپنی ریورس ختم کرے گا، پھر مستقیم ہو جائے گا، تو اب جو اس پہ قانون اپلائی ہوگا آنے والے 8 سے 10 دنوں میں، وہ اپلائی ہوگا کہ دونوں حالت قرآن میں یا اکٹھے پڑھے جائیں گے، اور ان دونوں کا خان صاحب کے ذائچے میں اکٹھا ہونا انہیں انٹرنیشنل لیول پہ دوبارہ شہرت کی بلندیوں پہ یہ جا سکتے ہیں۔ اور اس سے اگلی بات یہ ہے کہ ان کی کامیابی کی جو رفتار ہے وہ بہت تیز ہو جائے گی، اور یہ جب عطارد جو ہے برج اسد میں ہوگا اور شمس جو ہے وہ برج سملہ میں ہوگا، اور اس کے بعد اگلی بات سب سے اہم ذائچے میں جو ہے وہ زہرہ جو ہے برج میزان میں پہنچ چکا ہوگا۔ میں نے ماضی کی ویڈیو میں عرض کیا تھا کہ زہرہ جو ہے وہ حبوط کے خانے میں ہے۔ اب جو ہی زہرہ اپنے گھر، اپنی جگہ پہ پہنچے گا، اور زمب ایک نکات گرہن ہے جو برج میزان میں ہے، اس کو وہ کراس کرے گا، تو یہ وہ وقت ہوگا ماضی میں نے جس کی پریڈکشن کی تھی کہ عمران خان صاحب کے دوستوں سے انہیں دھوکے اور فراڈ کی نشاندہی ہے۔ ابھی بھی سٹل جب تک یہ زہرہ زمب کو کراس نہیں کرتا تو ان کو اپنے قریبی دوست سے دھوکے اور فراڈ کی نشاندہی ان کو ہو رہی ہے، ان کو محتاط رہنا چاہیے۔ اب دوستو میرے پاس جو ذائچہ ہے خان صاحب کا وہ جسٹ ان کا ذائچہ پیدائش ہے، میں ان کو ریڈ کر کے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ چاند پہنچا برج قوس میں، ٹرائنگل پوری ہوئی ستاروں کی، عمران خان صاحب ایک تکڑا بیان دیں گے۔ اب عمران خان صاحب سے پوچھا گیا کہ جنرل حمید صاحب گرفتار ہو گئے، فیض حمید صاحب، تو انہوں نے کہا کہ وہ ہمارا اثاثہ ہیں،
لیکن اگر کسی نے کچھ غلط کیا ہے تو اسے فیس کرنا چاہیے، اور یہ سب کا آڈٹ ہونا چاہیے، سب کا احتساب ہونا بڑا ضروری ہے ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ اب میں نے عرض کیا تھا اس سے پہلے کہ وہ ایک بہت زبردست بیان دیں گے۔ اب دوستو یہ میرا آج تک کا ڈیٹا کلیکشن تھا، میں کوئی خان صاحب سے نہیں ملتا، میں تو اپنا ذائچہ پڑھتا ہوں ان کا۔ اور یہاں ایک بات اور بتاتا چلوں کہ ہمارے پاس ذائچہ پیدائش کے علاوہ ایک وقتی ذائچہ ہوتا ہے، اس کے لیے کسی کی ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بندہ ہمارے پاس آتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں ایک بلڈنگ بنانا چاہ رہا ہوں۔ اب اگر ہم اس کا ذائچہ دیکھیں، اس میں نقطۂ آغاز دیکھیں، طلوع برج کیا ہے جب وہ ہمارے ساتھ بات کر رہا ہے، اور اس کا نقطۂ انجام کیا ہے، اگر اس کا نقطۂ آغاز اور اس کا نقطۂ انجام تکڑے ہوں تو ہم کہتے ہیں چھلانگ مار، تجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ تیرے پاس اگر نہیں بھی ہے جگہ بھی تجھے مل جائے گی، اپنی ہمت کر، تجھے انویسٹر بھی مل جائیں گے اور تیرا کاروبار کہیں کا کہیں جائے گا، کیونکہ نقطۂ آغاز سٹرونگ ہے اور نقطۂ انجام سٹرونگ ہے۔ یہ دوستو ذائچے کے قاعدے اور کلیے ہیں۔ اب ماضی میں آپ تھوڑا سا دیکھیے، ماضی میں فرعون نے جو کہتا تھا کہ جو بات میرے منہ سے نکلی ہے وہ آئین ہے، تو انہوں نے کہا ایک بچہ، نجومیہ نے کہا ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت جاڑ دے گا۔ اس نے کہا میں بچہ ہی نہیں پیدا ہونے دوں گا۔ اور پھر ہسٹری دیکھیے کیا ہوا، وہ بچہ اللہ کے حکم سے ان کے گھر میں رہ کر پلا بڑھا اور اپنی ماں کے پاس بھی رہا۔ یہ کچھ بھی نہیں کر سکا فرعون۔ دوستو یہ اللہ کا حکم قوی ہے اور غالب ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ ہمارے ڈیٹا کلیکشن ہیں جو صحیح بھی ہو سکتے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں، میں پھر عرض کرتا ہوں غلط ہونے بھی چاہیے، کیونکہ انسان کا کام نہیں ہے وہ خالق کی بات کو سمجھے، وہ اندازے لگا سکتا ہے۔ باقی دوستوں نے بہت سارے میسج کیے ہیں، خاص کر ایک میسج ایک بہت ذہین آدمی نے کیا، اس نے کہا جی ڈاکٹر صاحب یہ آپ کہتے ہیں عمران خان تکڑا ہے، یہ حکومت کیے جا رہے ہیں۔ بالکل آپ نے بڑا زبردست یہ کیا، میں اسی وجہ سے ویڈیو بنا رہا ہوں۔ دوستو دیکھیے، ایک آپ کا علم ہے ہڈن، جو آپ ڈیٹا کلیکشن کرتے ہیں، ستارے پڑھتے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، کدھر سے آ رہے ہیں، کدھر جائیں گے۔ آپ نے ان کا آج تک، مجھے آج اس علم میں 92 سے میں نے یہ علم سیکھنا شروع کیا، آج آپ اندازہ کر لیں کہ مجھے کتنا عمر کا حصہ لگا اس علم کو تلاش کرتے کرتے۔ آج اگر مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ کتنا علم سیکھا، تو میں آج بھی اسے کہتا ہوں شاید اشاریہ 2% آتا ہو۔ بھائی علم بہت دور ہے، علم سمندر ہے، انسان سطح پہ کھڑا رہا، کنارے پہ کھڑا رہا، اسے نہیں پتا کہ اندر کتنی گہرائی ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ یہ ایک علم ہے جس سے ہم بات کرتے ہیں۔ اب جب دوست ہمارے ساتھ آتے ہیں، ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو سارے مزے کر رہے ہیں، میں ان کا بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیں دوستو، آپ ان کے چہرے دیکھیں اور غور کریں کہ کیا یہ پبلک میں جا سکتے ہیں۔ اب نواز شریف صاحب نے خطاب فرمایا، 175 بندے بھی نہیں تھے وہاں، اور یہ جب پبلک مقام پہ جاتے ہیں ان کو کیا سننا پڑتا ہے، یہ تو ذرا سنیں۔ یہ تو کہیں جانے آنے کے قابل نہیں ہے، یہ ہوتا ہے وزیر اعظم، اسے کہتے ہیں حکومت۔ میں نے عرض کیا تھا جب ذائچے کی جو ہم نے ریڈنگ کی، وہ ہم نے یہ کہا جب عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی تو اردو پوائنٹ پہ میرا ایک انٹرویو آیا جس میں نے کہا کہ ایسے سمجھیے کہ پہاڑ سے ایک پتھر گر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو نکال کے شہباز شریف کو لا کھڑا کر دیا، اب یہ پتھر ان پہ گرے گا اور سیاست میں ان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ آج آپ دیکھیے میری پریڈکشن کتنی زبردست پوری ہوئی، فارم 47 پہ حکومت کھڑی ہے۔ ایک جج کے ایک فیصلے کے بعد یہ حکومت نہیں رہے گی، اور یہ کیا نہیں کر رہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، بلکہ یہ تو استعفیٰ بھی دینا چاہتے ہیں، وہ بھی نہیں دے سکتے، ان کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ڈمی حکومت بیٹھی ہوئی، ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، پتلے بیٹھے ہوئے ہیں جو کچھ بھی نہیں کر سکتے، صرف کیا کر رہے ہیں، اپنے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں، سیاست میں ان کا نام و نشان مٹ رہا ہے۔ ان کے جو حقیقی لوگ ہیں جنہوں نے اس پارٹی میں جو وزیر اعظم بنے، انہوں نے کہا جی ہم آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتے، آپ کے فیصلے غلط ہیں۔ تو اب جو صورتحال ہے خان صاحب کی، جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ عمران خان صاحب کی صورتحال بڑی سٹرونگ ہے، قدرت ان کے ساتھ ہے، ان کا ذائچہ اور بہتر ہوتا جا رہا ہے۔ جو ہی اب آنے والے وقت میں یہ 3 ستارے ایک لائن میں خان صاحب کے آئیں گے۔ پھر عرض کیے دیتا ہوں کہ عطارد جو ہے برج اسد میں ریورس ہو کے واپس آئے گا، اسد کا حکم 23 تاریخ کو چلا جائے گا اس سے اگلے برج میں، برج سنبلہ میں، اور جو زہرہ ہے وہ نکل کے اپنے گھر برج میزان میں چلا جائے گا، اس کا حبوط ختم ہو جائے گا۔
لہٰذا آنے والا وقت یہ ایسے سمجھیے کہ ایک سیڑھی آ رہی ہے بہت بڑی، جو میں نے ماضی میں عرض کیا پچھلی ویڈیو میں کہ عمران خان کی جو رہائی کی کنجی ہے ان کی جیب میں ڈال چکی ہے. یہ میں ذائچے کی بات کرتا ہوں دوستو، میری کوئی اٹی سٹی نہیں ہے، میں جو مجھے اندازہ ہے، میرا چھوٹا موٹا علم ہے، میں وہ بات کرتا ہوں کہ میں یہاں کھڑا ہوں. آنے والے وقت میں جو میں دیکھ رہا ہوں بہت ساری چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں اور بڑی سٹرونگ ہو رہی ہیں. یہ جو میں نے آپ کو عرض کیا کہ 4 ستمبر 2024 کے بعد صورتحال کچھ کی کچھ ہو جائے گی، اب وہاں جو صورتحال ہے وہ آنے والے وقت میں تمام عمران خان کے مخالفین مشکلات کا شکار ہو رہے ہیں. اور یہ اتنا مشکلات کا شکار ہو رہے ہیں کیونکہ میں نے عرض کیا کہ یہ یہاں پہ پھنستے رہیں گے اور آگے چلتے رہیں گے، پھنستے رہیں گے اور آگے چلتے رہیں گے. مطلب یہ دلدل میں اتریں گے، واپس آنے کی ان کے امکانات نہیں ہیں. اور آپ دیکھیے کہ یہ 13 اگست کے بعد کہاں کا سینیریو کہاں پہنچ گیا، باتیں کہاں سے شروع ہوئیں کہاں پہنچ گئیں. تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں جو ہماری ڈیٹا کلیکشن ہمیں سکھائے گی وہ ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے. ایک دفعہ پھر میں اپنی کم علمی کا اظہار کرتا ہوں کہ یار علم ایک سمندر ہے، ہم تو ساری زندگی کنارے پہ کھڑے رہے، ہم اس کی گہرائی کا اندازہ نہیں ہوا. انشاءاللہ دوست جو ہمیں ویڈیو میں نیچے اچھے کمنٹس کرتے ہیں، سب دوستوں کی مہربانی ہے، جو ان کی سمجھ آتی ہے وہ کرتے ہیں، ہمیں بھی جو سمجھ آتی ہے ہم وہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لوگ بات کرتے ہیں کہ ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے. دیکھیے ہمارا ایک ڈیٹا کلیکشن کا علم ہے جو ہم بیان کرتے ہیں، یار یہ ستارے یہاں ہیں، یہ یہاں جا رہے ہیں. ماضی میں نے عرض کیا تھا عدلیہ ایک نیا جنم لے گی. آج آپ کے سامنے جو پروگرام آ رہے ہیں، جج کیسے پھنسے رہے، اس کے بعد میں نے عرض کیا تھا کہ عدلیہ ایک نیا جنم لے گی اور اس کی میں نے دلیل پیش کی تھی. تو جو سمجھ آئے گی دوستو، میں نے کہا تھا کہ پلوٹو جو ہے پاکستان کے ذائچے میں پہلی مرتبہ وہ دلوں میں پہنچا ہے، اور یہاں پہ یہ اپنی تمام تر طاقت جو اس نے مشتری کو دی، پھر اس نے مریخ کو دی، اور پھر وقتاً فوقتاً سارے ستاروں کو دی. یہ پاکستان کے ذائچے میں پہلی دفعہ ہوا ہے اور عدلیہ نے سٹینڈ لیا ہے. اب آپ دیکھ لیں عدلیہ کہاں کھڑی ہے، اس کے جرأتمندانہ فیصلے کدھر ہیں. اور میں نے جیسا عرض کیا تھا کہ ملک کی ایک اہم شخصیت 4 ستمبر 2024 سے مشکلات کا شکار ہوگی، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ شخصیت کون ہے، اس کے ساتھ کیا ہونے لگا ہے. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آگے بات